والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء، پہلے تو صفائی کے ساتھ یہ بات میں آپ لوگوں کے مشکلات کر دوں کہ میں کوئی مقرری نہیں، اس لیے مجھ سے اگر کسی بڑی تقریر ولولہ انگیز بات شیریں بیانی کی اگر توقع ہوگی تو وہ توقع بے سود ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہفتے میں بھی آپ کے کچھ ساتھیوں نے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے، کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے کے لیے مجھ سے کہا، تو اس وقت آج کے لیے میں نے وعدہ کر رکھا تھا، اور پھر صبح سے جو پروگرام چلا، صدر صاحب کی تقریر ہوئی، تو میں تو بہت خوش تھا کہ الحمدللہ مجھے چھٹا، لیکن پھر بھی گھیر لیا گیا اور گھیر کر کے زبردستی یہاں لایا گیا۔ بہرحال اس موقع پر کیونکہ وقت بھی بہت تنگ ہے، اس تھوڑے سے وقت میں کچھ جو کہ طالب علمانہ بات ہے، جو آپس کی گفتگو ہوتی ہے، آپس کی بات ہوتی ہے، تقریر کے تعبیر سے نہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے کو بھی چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں، شکر لگا لائیں، وہ کم ہے کہ اس نے ہم کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے، یا ہم کو ایک ایسے سلسلے سے مربوط کر رکھا ہے جو انتہائی اہم، انتہائی قیمتی، اور جس کا بہت فضیلت جس کی وارد ہوئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ علم کا طلب کرنا، سیکھنا، حاصل کرنا، یا اس کو سکھانا اور پڑھانا اور پھیلانا، یہ کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کی، اور اس کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا ہم کو اور آپ کو شاید احساس نہ ہو سکے۔ خود قرآن کریم کے اندر بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ علم والوں کی فضیلت کس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، کہ اللہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو، اور جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت، دانائی اور علم کی بات دے دی گئی، اس کو خیر کثیر دیا گیا، اتنا خیر دیا گیا کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم کو موقع ملا ہے علم کے حاصل کرنے کا، علم کی تحصیل کا، وہ ایک بہت مبارک اور بہت بڑا بہت اہم وقت اور موقع ہے۔ اس لیے ہم کو بھی اور آپ کو بھی، طلباء کو بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو لوگ ابھی زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ سال اگرچہ پورا ہے لیکن طالب علموں کی کبھی انتہا نہیں ہوتی، سال پورا نہیں ہوتا، سال ختم ہو رہا ہے، اگلا سال شروع ہوگا، تو نئے عزم، نئے حوصلے اور
نئے ارادے کے ساتھ آنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں علم کی بے پناہ فضیلت بیان کی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے وہ چل رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ معمولی فضیلت کی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ فرشتے طالب علموں کے لیے پر بچھاتے ہیں دنیا، جہاں طالب علم گزرتا ہے، جس راستے سے جاتا ہے، جہاں سے اس کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس کے راستے میں فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، عالم کا مقام وہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی چیزیں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ جو آدمی علم کو حاصل کر سکا، علم کو جس شخص نے حاصل کیا، علم کو کا اکتساب کیا، علم حاصل کیا اس نے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یستغفر لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی چیزیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حتی الحیتان یا والحیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یعنی خشکی اور تری نہیں، پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور والعلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم ومن اخذه فقد اخذ بحبل وافر۔ یہ تو وہ انبیاء کی وراثت ہے، صرف ایک یہی چیز ہے علم، جس کو انبیاء کی وراثت کہا گیا ہے، یعنی یہ انبیاء کے وارث ہیں، وارثین انبیاء ہیں، جو لوگ علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور انہوں نے مال و دولت کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، اور جس نے اس کو حاصل کر لیا بڑی بات حاصل کر لی، بڑی چیز اور بہت بڑی بات اور بڑی چیز اس نے حاصل کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اُعُودُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا وَلَا خَيْرَ فِي مَا سِوَاهُمَا، مسند دارمی کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم سے اگر ہو سکے تو علم حاصل کرنے کے لیے یا علم سکھانے کے لیے اپنے گھر سے چلو، صبح میں نکلتے ہو تو اگر تم سے ہو سکے تو صرف علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے چلو، نکلو، ولا خیر فی ما سواہما، ان دونوں اس کے سوا کوئی اور چیز میں خیر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے، ترمذی شریف وغیرہ کے اندر ہے، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے کہ دنیا آدمی کو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آدمی لگ گیا، دنیا کے کاموں میں لگ گیا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ملعون ما فیہا، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں، الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما او متعلما، سوائے اللہ کے ذکر کے اور ہر وہ نیک کام جو اللہ سے قریب کرتے، جو اللہ وہ نیکیاں، وہ نیک کام جو اللہ سے قریب کرنے والا، اور عالم اور متعلم، یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی ہے، جن کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہم کو وقت ملا ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اور اللہ نے ہم کو اگر چنا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تو ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو یہ ہم کو حاصل ہوگا، اس نعمت ہم کو یہ نعمت ہمارے پاس محفوظ رہے گی، یہ نعمت ہم کو حاصل ہوگی، ملے گی۔ اور اگر قدر نہیں کریں گے، ہم اگر اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے، وقت ضائع کریں گے، تو اللہ ہم کو بھی ضائع کر دے گا۔ وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے انسان کے پاس، سب سے بڑی چیز اور سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہے۔ اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے، ہم طالب علموں کو، جو طلباء کو وقت دیا ہے، اور ہم کو جو وقت دیا ہے،
اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، قیمت کرنی چاہیے، ایک ایک لمحے سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو طلباء ابھی زیر تعلیم ہیں، آئندہ ان کے پڑھنے کا ارادہ بھی ہوگا انشاءاللہ، آئیں گے، ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ علامہ اقبال مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفکر، دانشور، آزادی کے بہت بڑے مجاہد تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فیضی جو اکبری دور کا بہت بڑا شاعر تھا، فیضی کے مجموعہ کلام میں، دیوان میں ایک شعر جتنے کام کا مجھے ملا ہے اتنا کام کا مجھے کوئی دوسرا شعر نہیں ملا۔ رفتم کے خارت پاکشم محمل نہا شد اندر یک لحظہ را غافل شدم صد سال را منظور شد۔ یعنی میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں رکا، اتنی دیر کے لیے رکا کہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں سے کانٹے کو نکال لوں تو ایک لمحے کے لیے میں غافل ہوا اور 100 سال کے لیے میں دور ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں غافل ہوا اور 100 سال کے لیے دور ہو گیا۔ اسی کو اردو شاعر نے کہا ہے، لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھیے صدی گئی۔ طالب علم ہم لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، رائے گاہ کر دیتے ہیں، لا یعنی کاموں میں، بیکار کاموں میں۔ اور اب تو پہلے تو اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں، اب صرف یہ نہیں ہے کہ بیکار کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مخرب اخلاق چیزوں میں، اخلاق خراب کرنے والی چیزوں میں، موبائل ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ ان کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، اور ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قدر کرے گا، ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور ہم جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی نعمت ہم کو مل جائے گی۔ اس لیے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورا کھپانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ مقولہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ہے۔ بہرحال جس کا بھی ہو، کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب تک کہ تم اپنا پورا اس کے حوالے نہیں کر دو گے، اس وقت تک تم کو اس کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں ملے گا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو پورا اپنا اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے، پورا جو ہے اپنے آپ کو جب تک کہ ہم علم کے حوالے نہ کر دیں، اس کے سپرد نہ کر دیں، یعنی پوری محنت نہ کر دیں، پوری جان توڑ، تو اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ علم جب حاصل ہوتا ہے تو آدمی کو بڑی عزت دیتا ہے، علم سے آدمی کو بڑی عزت ملتی ہے، دوسری کسی چیز سے وہ عزت نہیں حاصل ہوتی جو علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آدمی کے پاس باقی رہتی ہے، اور دوسری چیزیں باقی نہیں رہتی۔ آدمی دنیا کے اندر مال کماتا ہے، روپیہ کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کب تک رہے کب تک نہ رہے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے جو آدمی کے پاس محفوظ رہتی ہے، اور وہ خود اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، علم حاصل کرنے والے کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جو طلباء یہاں ابھی زیر تعلیم ہے اور آئندہ بھی وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پڑھیں گے اور آنا چاہیے، کہ اپنی قدر، اپنی علم، اپنے وقت کی قدر کریں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، محنت کریں، جتنی ہو سکے اتنی محنت کریں اور کوشش کریں۔ یہ آپ کا ادارہ جو ہے بڑا نیک نام ادارہ، بڑا نامور ادارہ ہے، اس کی بڑی شہرت ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے، یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے یہاں کا یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اساتذہ، باصلاحیت اساتذہ، بہت جید الاستعداد اساتذہ اس ادارے کو ہمیشہ اس فہم اور دستیاب رہے ہیں۔ یعنی آج بھی میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ اتنے اچھے اساتذہ باصلاحیت، ایک مسعود احمد کو چھوڑ کر کے اتنے باصلاحیت اساتذہ قرب و جوار کیا، اور مطلب یہ ہے کہ دور دور کے مدارس کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ تو یہ اس کی خاص بات ہے اس ادارے کے اندر۔ تو یہ اساتذہ جو ہے ان سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کے اندر خود شوق ہو، ذوق ہو، اساتذہ سے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو، تب وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر شوق نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، تو نہیں حاصل ہوگا۔ ہر طرح کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ہر طرح کی کتابوں کا مطلب ہے کہ عربی ادب کی، اردو ادب کی،
اور آپ کا یہ جو خود انجمن کا البلاغ کی یہ لائبریری ہے، بہت رچ لائبریری ہے، اچھی لائبریری ہے، اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جو ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے وقت کو استعمال کرنا چاہیے، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ کتابوں کے اندر لگانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے جن بزرگوں کے واقعات آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کتابوں کے اندر، اب سب کا نام لے کر کے وقت کہنے کی گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر، انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپائی تھی، تب جا کر کے بڑے بڑے علماء ہوئے تھے۔ اور اگر اس کے اندر کوتاہی کی جائے گی تو پھر ہمارے لیے بڑے خسارے اور محرومی کی بات ہوگی۔ قیامت کی علامتیں جہاں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یرفع العلم ویکثر الجہل، قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا، جہالت بڑھتی جائے گی، علم کم ہوتا جائے گا، علم مٹتا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من الناس وانما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، کہ علم اٹھنا یہ نہیں ہے کہ اللہ لوگوں کے سینوں میں سے علم کو قبض کر لے گا، نکال لے گا، لوگوں کے سینوں میں سے علم کو کھینچ لے گا، علم اٹھنا یہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، کہ اللہ علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا دنیا کے اندر سے، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، یہاں تک کہ لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، کہ جب علماء نہیں رہ جائیں گے تو جاہل لوگ رہ جائیں گے جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہم کو یہ موقع ملا ہے تو ہم کو جو ہے پختگی حاصل کرنی چاہیے، اتقان ہونا چاہیے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، استعداد پیدا کرنی چاہیے، اور ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے اس علم کے اٹھنے سے ہم کو بہت جلد قیامت کا جو اللہ کے جب علم میں ہے، جب وقت مقدر ہوگا تو آئے گی، لیکن ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس علم کے قافلے کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے اپنے اب طالب علمی کے زمانے میں 25 سال 30 سال پہلے ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے علماء کو دیکھا تھا، آج ان سے ہندوستان خالی نظر آ رہا ہے، ورنہ ہندوستان مشہور تھا ابتری اور بڑے بڑے علماء، باصلاحیت علماء کے معاملے میں، ایسے ایسے علماء جن کی مثالیں مصر و شام اور جو ہے سعودی عرب اور دوسرے علاقوں میں نہیں تھی، اور وہاں سے لوگ یہاں سیکھنے آتے تھے۔ ہم نے خود اپنے اساتذہ کو، اپنے حضرت جان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، تو یہ خصوصیت تھی۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے دلچسپی نہیں رہ گئی ہے، شوق نہیں رہ گیا ہے، اور ہمارے اندر کوئی جو ہے یعنی اس کی جو محنت اور جو اس کے لیے لگن ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں رہ گئی ہے، وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو طلباء ہیں وہ جتنا بھی وقت ان کا باقی رہ گیا ہے محنت کریں، اور جو جانے والے طلباء ہیں جو فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں ان سے میری یہ نصیحت کہہ لوں یا یہ کہہ لوں کہ جو ہے درد دل کے ساتھ پرسوز یہ میری گزارش ہے کہ وہ جب جائیں تو اپنے مدرسے کا، اپنے اساتذہ کا اور جہاں تعلیم حاصل کی ہے اس کا بھی ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے اور ہمارے کسی حرکتوں سے جو ہے ہمارے اداروں کی بدنامی ہو اور ہماری بدنامی ہو۔ علم جو سیکھنا تھا سیکھ چکا، حالانکہ علم حاصل کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، تو آدمی جب تک چاہے سیکھتا رہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو جو کچھ پڑھا ہے، سیکھا ہے، شریعت اور احکام شریعت اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمل نہیں کریں گے تو خود بھی بدنام ہوں گے اور ادارے سے بھی بدنامی اور رسوائی ہوگی۔ عمل کریں گے اور دین کے پابند رہیں گے، دینداری کے ساتھ رہیں گے تو خود ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آئندہ ادارے کا بھی فائدہ ہوگا اور اساتذہ کی بھی نیکرامی ہوگی، ادارے کی بھی نیکرامی ہوگی۔ بہرحال انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔